بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات محمد ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر عطا کریں گے. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا ایسے شخص کو اونھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. دوسری طرف ارشاد ہوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تم کو ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کی جائے کہ جو تم کو عذاب شدید اور دردناک عذاب سے بچا سکے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے 4 چیزیں بتائی. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے. تیسری جگہ ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے 4 افراد کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لایا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق کی اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی. ان ساری آیتوں کو جو آپ یکجا کریں گے تو اس سب کا ایک مفہوم ہے اور وہ ہے امامت. اس لیے کہ روایت نقل کی گئی اس دن بھی کہ وتواصوا بالحق، چھٹے امام فرماتے ایل امامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں الصبر فی الفترہ، یہ زمانہ غیبت و ظہور کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس زمانے میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یا اس آیہ کریمہ میں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایسی تجارت کی طرف تم کو رہنمائی کی جائے جو تم کو دردناک عذاب سے بچا سکے. روایت نقل کی گئی کہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا تجارہ، وہ تجارت میں ہوں، یعنی بغیر علی کے نہیں ہو سکتا. یا اس آیہ کریمہ میں بھی جس کی درست تلاوت کی جا رہی ہے اس میں بھی نقل کی گئی بات من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا. طے ہو گئی یہ بات کہ یہاں حسنہ سے مراد حب اہل بیت ہے اور سیاح اور برائی سے مراد بغض اہل بیت. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد اگر کوئی ہم سے پوچھے اہمیت کس کی زیادہ ہے، عمل کی کہ اعتقاد کی؟ صلوات پر محمد. اب یہ ایک سوال ہے کہ اہمیت کس کی زیادہ ہے، اعتقاد کی یا عمل کی؟ جواب دیجیے آپ.
احسن تو ہمارے خود سامعین میں یہ اختلاف ہو گیا. بعض فرماتے ہیں اہمیت عمل کی زیادہ ہے, بعض فرماتے ہیں جو ہے وہ اہمیت اعتقاد کی زیادہ ہے. اعتقاد یعنی ایمان اللہ. دیکھیں بنیاد کیا ہے؟ اللہ, نبوت اور قیامت. دیکھیے جیسے اللہ کہہ دیا تو اللہ کے ذہن میں چیزیں آئیں گی. پہلی گفتگو کس سے ہوگی؟ پہلی گفتگو توحید سے نہیں ہوگی. پہلی گفتگو تو یہ ہوگی کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اس لیے میں نے لفظ توحید نہیں کہا. حضرت نوح سے لے کر کے جتنی شریعت آئی ہے, 5 اولو العزم پیغمبر ہے نا, 5 یعنی کل 5 صاحبان شریعت پیغمبر ہیں. ان 5 صاحبان اولو العزم کے درمیان جب آپ گفتگو کریں گے تو سب کا جو ایک موضوع ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. پورے دین عقائد کی اساس اور بنیاد 3 رکن ہیں. ایک کا نام ہے الوہیت, دوسرے کا نام ہے نبوت, اور تیسرے کا نام ہے قیامت. الوہیت میں آپ کے توحید آ جائے گی, الوہیت میں آپ کے عدل آ جائے گا. اس لیے کہ پہلی گفتگو ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اور جب یہ طے ہو جائے کہ ہاں اللہ ہے, پہلے تو ملحد کے مقابلے میں گفتگو, اور جب یہ طے ہوا کہ اللہ ہے تب بحث ہوگی کہ وہ ایک ہے کہ 2 ہے, وہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے. تو آپ نے ایک الوہیت جب کہہ دیا تو اسی الوہیت میں توحید بھی آ جائے گی, اسی الوہیت میں عادل بھی آ جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ نے نبوت کہہ دیا تو جہاں سلسلہ نبوت رکے گا وہاں سے آٹومیٹک جیسے الوہیت کے ساتھ توحید و عدل آ جاتا ہے, ویسے ہی جیسے ہی آپ کہیں گے خاتم الانبیاء کا اس کے بعد کیا ہوا تو وہ خود بخود نبوت کے ذیل میں امامت آ جائے گی. اور تیسری چیز ہے قیامت. تو اصل جو 3 رکن ہے عقائد کے وہ کیا ہے؟ الوہیت, نبوت اور قیامت. الوہیت کے ذیل میں توحید و عدل, نبوت کے ذیل میں امامت, اور یہ قیامت جو ہم کو 5 اصول دین بتائے گے. آپ پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے جب تو ایک چیز آپ کو ہمیشہ ساتھ ساتھ ملے گی, ایمان کے ساتھ عمل صالح, عمل صالح کے ساتھ ایمان. آپ دکھائیے آئے کہ جہاں ایمان کی بات ہو عمل صالح نہ ہو, جہاں عمل صالح کی بات ہو وہاں ایمان نہ ہو. تو اس کا مطلب کہ اگر کہیں لفظ ایمان نہیں بھی ہے اور عمل صالح یوز ہوا ہے, کوئی دوسرا لفظ عمل صالح کے ساتھ یوز ہوا ہے, تو اس سے مراد پھر وہ ایمان ہوگا, پھر وہ اعتقاد ہوگا. وہ کہاں میں لے جانا چاہ رہا, آپ چلے گئے تھے. سوال یہ ہوا ہمارے سامعین سے کہ اہمیت عقیدے کی ہے کہ اہمیت عمل کی ہے؟ بنیاد نجات عقیدہ ہے یا بنیاد نجات عمل ہے؟ ہمارے سامعین میں یہی اختلاف ہو چکا ہے. ادھر کا گروہ کہتا ہے عمل ہے, ادھر کا گروہ کہتا ہے کہ عقیدہ. آپ دونوں کے بیچ میں واقعی سوال ہے کیا عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی؟ بچپنے سے ہم سنتے چلے آئے یہ جو ابھی ہم نے عرض کیا عقائد کو کیا کہا گیا اصول دین, اعمال کو کیا کہا گیا فروع دین. ایک آیت میں عرض کرتا ہوں صلوات پر محمد الیہ. میں نے چیز کیا عرض کیا خدمت میں کہ عمل صالح ہمیشہ ایمان کے ساتھ ذکر ہوا ہے. صبح ارشاد ہوتا ہے الیہ, بہت توجہ سنیے اس کو, الیہ. اس لیے کیا کیلکولیٹنگ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, انگریزی نہیں آتی مجھ کو. الیہ یصعد الکلم الطیب, الیہ یعنی اس کی طرف, یصعد, یصعد یعنی بلند ہوتا ہے. کون؟ الکلم الطیب, کلمہ طیب. کلمہ طیب یعنی عقیدہ. اس کی اب وہ تفصیل کی وجہ سے کہ اس میں پھر 10-15 منٹ ضائع کریں آپ کا. الیہ یصعد الکلم الطیب, خدا کی طرف جو ہے وہ بلند ہوتا ہے, جاتا ہے کیا؟ کلمہ طیب یعنی عقیدہ. انسان کا اعتقاد جاتا ہے, معرفت انسان کی طرف بلند ہوتی ہے. یہ عقیدہ جو اللہ کی طرف انسان کا جاتا ہے یہ خود بلند ہوتا ہے یا کوئی چیز اس کو بلند کرتی ہے؟ صلوات پر محمد. یہ عقیدہ جو خدا کی طرف جاتا ہے یہ خود جاتا ہے یا اس کو کوئی چیز لی ہے؟ یعنی عقیدے میں صلاحیت ہے. اگلا فقرہ قرآن کا خود کہہ رہا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ,
اس کو بلند کون کرتا ہے اللہ کی طرف؟ عمل صالح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات تو صحیح ہے کہ بنیاد عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدوں کو وہاں تک پہنچاتا کون ہے؟ عمل صالح. یرفعو صلوات پر محمد. اب اگر آپ اس چیز کو محسوس کر لیں گے کہ ہائے بیس تو عقیدہ ہے، جیسا کہ شروع سے کہا جا رہا ہے کہ اگر عشق علی نہیں ہے، محبت علی نہیں ہے، تو چاہے جتنی عبادت کرے آدمی، چاہے جتنی اطاعت کرے آدمی. لو عبد عبدا ما قام به نوح فی قومه، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے. ولو حج 1000 مرۃ علی قدمه، 1000 حج پیدل بجا لائے آدمی. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے آدمی. کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے. علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا انسان بہشت میں جانے کی بات نہیں کہی ہے، ایسا انسان بہشت کی خوشبو نہیں سن سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو چاہے جتنی عبادت کرے آدمی، چاہے جتنی نمازیں پڑھے آدمی، چاہے جتنے روزے رکھے آدمی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن عقیدہ صحیح ہے، مضبوط ہے. وہ عقیدہ جائے گا کیسے؟ والعمل الصالح يرفعه. اسی لیے کتنی بڑھیا لطیف بات ہمارے بزرگوں نے کی ہے کہ اس عقیدے کو کہا ہے اصول دین، اور عمل کو کیا کہا ہے؟ فروع. اصول کے معنی کیا ہوا ہے؟ اصول یعنی جمع اصل مانے. اصول دین پڑھتے ہیں نا، اصول جو ہے وہ جمع اصل کی. اصل کے معنی بچوں کو ہم لوگ بچپن میں پڑھائے گا. اصول دین یعنی جن کی جڑیں جو رکھے ہوئے. تو اصل کے معنی ہے جڑ. فرع کے معنی کیا ہے؟ فروع جمع ہے فرع کی. فرع کے معنی کیا ہے؟ شاخ. فروع دین یعنی دین کی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اصل کیا ہے؟ اب تو بتائیے گا اصل کیا ہے؟ جڑ کی شاخ. اصل جڑ ہے. جب تک جڑ نہیں ہوگی شاخ آ ہی نہیں سکتی ہے. لیکن شاخ کی خصوصیت کیا ہے؟ شاخ کا کام کیا ہے؟ ایک درخت کا تصور کر لیجیے، شاخ کا کام کیا ہے؟ صلوات پر محمد. وہی سورج چلا رہا. یہ سورج کیوں ہے؟ یہ پانی کیوں ہے؟ یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ فلاں کیوں ہے؟ کہ یہ شاخ کا کام یہ ہے کہ سورج سے انرجی لے اور جڑ تک پہنچائے. تو جتنی شاخ جو ہے وہ انرجی لے کے جڑ کو پہنچاتی جائے گی، جڑ اتنی مضبوط ہوتی جائے گی. جڑ جتنی مضبوط ہوتی جائے گی اتنی شاخیں پھیلتی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شاخ مضبوط کرتی ہے جڑ کو، جڑ مضبوط کرتی ہے شاخ کو. اصول دین اگر مضبوط ہے تو عمل یقینی طور پر ہوگا، اور جتنا عمل بڑھتا جائے گا اتنا خدا سے قربت بڑھتی جائے گی. صلوات پر محمد. دونوں ایک دوسرے کے مکمل. یہ بحثیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ صاحب وہ اصول دین زیادہ ہے، ہمیں اصول دین جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے عمل کو. اور عمل اگر کسی کا عقیدہ محکم ہے تو امپاسبل کہ عمل نہ ہو. اگر جڑ ہے تو بغیر شاخ کے جڑ کیسے ہوگی؟ یا تو کہ یہ جڑ مردہ ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. ورنہ اگر اصل مضبوط ہے تو شاخ ہوگی. اسی طریقے سے جیسے ان جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے شاخیں حاصل کرتی ہیں جو ہے انرجی سورج وغیرہ سے، ویسے ہی اللہ نے ہمارے جسم انسان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. روح کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورا سلسلہ ہدایت معین فرمایا ہے. انسان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، ہادی کا وجود پہلے ہے. حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت خاتم سلام اللہ علیہ وسلم. جب نبوت کا سلسلہ رک گیا تو اب وہاں سے سلسلہ امامت شروع ہوا. کل تک یہ بات آئی کہ شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کرتے. یعنی جہاں ہماری سوچ کوئی سوچ نہ ہو،
جہاں ہماری فکر کوئی فکر نہ ہو، جو وہ کہے. اور اگر یہ جذبہ ہے نہیں ہے تو بات وہی آئے گی جیسا کہ پرسوں اور کل بھی تھوڑا سا عرض کیا گیا امیر سلام اللہ علیہ کو فقرہ کہ جو فرمایا لوددت انی لوددت واللہ ان اصرف معاویت صرف الدینار بالدرہم، میری دلی خواہش ہے کہ میں معاویہ سے چینج کر لوں جیسے درہم دینار دے کے درہم لیا جاتا. کیا ان اخذ منی 10 منکم واعطانی رجلا منہم، تم میں کا 10 لے لے اور اپنا ہم کو 1 دے دے. اگر جو ہے وہ ہم نے کہیں سے اپنی لگائی کہ میں یہ کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر ہماری اوقات وہی ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو ضم کر دیا ہے اہل بیت میں، ہم نے اپنے آپ کو ضم کر دیا ہادیان برحق کے لیے کہ جو وہ فرما دے، رسول اللہ کے بعد پھر ہم اپنی کوئی اقولو نہیں کریں گے، امیر المومنین کے بعد پھر ہمارا کوئی قول اور کوئی وجود نہیں ہے. اس منزل تک جب آدمی پہنچتا ہے تب اس کے لیے علی کا فقرہ ہوتا ہے کہ مالک کی حیثیت میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے میری حیثیت رسول اللہ کی. تو اب بات یہاں تک آئی ہے کہ ہم کو کیا بن کے نکلنا، ترقی کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کم از کم پہلے مرحلے میں ہمارا عقیدہ اتنا محکم اور مستحکم ہونا چاہیے کہ جہاں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ آل محمد کے بعد ان کا جو فرمانا ہے اس پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ جذبہ ہم دیکھیں کہاں تک ترقی کر سکتا ہے آدمی. ایک داستان پرسوں ظاہراً نقل کی گئی تھی امام رضا سلام اللہ علیہ کے. انسان اگر اس منزل تک آ جائے دعا اور نماز و عبادت کی تو اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان کے سینے سے جو ہے وہ آنکھوں سے اس کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر انسان باطن کائنات کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. کرنا کیا ہے؟ عقیدہ کے ساتھ عمل اگر اپنا ہم مضبوط کر لیں. ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آخری مجلس میں زیادہ وقت آپ کا نہ لیں، جلدی سے آگے بڑھیں گے. آپ صرف چلے جائیے گوگل پر سرچ کر لیجئے، اور ممکن ہے اس میں کتنے لوگوں نے پڑھا بھی ہو آج تک، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے. رجب علی خیاط جا کے سرچ کر لیجئے اس آدمی کو. کون ہے یہ؟ درزی ہے، عالم نہیں ہے، آیت اللہ نہیں ہے، آیت اللہ العظمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل مضبوط ہے. رجب علی خیاط، رجب علی خیاط کا عالم یہ ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ گزرا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں نہیں؟ لیکن رجب علی خیاط وہ ہے کہ نشستیں ہوتی تھی. ایک داستان ان کی، داستانیں بڑی ہیں ان کی، ایک داستان ان کے لیے کہی جاتی ہے کہ کچھ شاگرد ان کے بیٹھے تھے، اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، آفیسرز بھی آتے تھے ان کے. ایک درزی کی بیٹھک میں افسر بھی آتے تھے. تو ایک افسر صاحب نے فرمایا کہ رجب علی صاحب درد بہت ہو رہا ہے کمر میں یا پیروں میں، درد نہیں جا رہا ہے، دعا فرما دیجیے کچھ. رجب علی خیاط نے ایسے ہی سر جھکایا. تمہارے آفس میں جو ہے وہ ایک لڑکی جو ہے وہ ٹائپسٹ ہے. کیسے پتا؟ ایک درزی معمولی سا وہ گردن جھکا کے افسر سے کہتا ہے تمہارے آفس میں ایک لڑکی ٹائپسٹ ہے؟ جی ہاں ہے. کہ ایک دن وہ ٹائپ کر کے، اور وہ سیلانی ہے، اولاد علی و فاطمہ میں ہے. جی ہاں. کہ ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی، ٹائپ کچھ خراب تھا، تو کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا. تم اس پر اتنا ناراض ہوئے کہ تمہاری چیخ کی وجہ سے مارے دہشت کے وہ سیدانی اولاد فاطمہ رونے لگی. تو یاد نہیں کا یاد ہو یا نہ ہو میں بتاتا ہوں. جس کا کیس ہے وہ کہہ رہا یاد نہیں ہے. رجب علی کہہ رہا تم نے یہ حرکت کی، تمہاری چیخ سے اس سیدانی کے اندر دہشت اور خوف پیدا ہوا. تم کو احساس ہے یا نہیں ہے؟ اسی دن کے بعد سے گھٹنوں کا درد، کمر کی نہیں، اسی دن کے بعد سے گھٹنوں کا درد تمہارا شروع ہوا. چاہے جتنے ڈاکٹر حکیم طبیب کو دکھلا لو، تمہارا درد ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لڑکی جو تمہارے آفس میں کام کرتی ہے وہ تم کو معاف نہیں کر دے گی. رجب علی خیاط، یہ کہاں سے ان کے اندر جو ہے وہ
خصوصیت پیدا ہوئی, صلاحیت پیدا ہوئی. کئی چیزیں ان کے متعلق کہی جاتی ہیں. من جملہ ایک تو یہ کہ اصول کے پابند. اب میں آپ کے یہاں کا تو نہیں معلوم, ہم لوگوں کے یہاں کرایہ داری کا قانون پتا ہے. 10 سال 20 سال اگر کسی کی دکان میں آپ کرایہ دار ہیں اور اچانک بیچارہ جو ہے مالک مکان کو ضرورت ہو, اس کا بیٹا جوان 15 سال پہلے اس نے دیا تھا آپ کو دکان اپنی کرائے پر, آج ماشاءاللہ جو ہے اس کا بیٹا 20 سال کا 25 سال کا ہو گیا, وہ دکان کرنا چاہتا ہے. آج اس نے کہا بھائی صاحب دکان خالی کر دیجئے, میں خود دکان کروں گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم, آپ کیا نہیں ہوتا ہوگا سب تو کلچر تو ایک, سب سے پہلے وکیل کے پاس جائیں گے. وکیل صاحب کوئی جگاڑ بتلائیے کہ اس کا اسٹے مل جائے, یہ دکان خالی نہ کروا سکے. کیا دین یہی کہتا ہے؟ کیا شریعت یہی کہتی ہے؟ کیا مذہب یہی کہتا ہے؟ رجب علی خیاط درزی ہیں, 2 مشینیں ہیں, کرائے کی دکان ہے. اچانک مالک دکان آئے اور ان کا کہ جناب خالی کر دیجئے, ہم کو ضرورت ہے دکان کی. ان کا 1 سیکنڈ نکلے, اے بیٹا یہاں ہو, بھیا یہاں ہو, یہ مشین پکڑاؤ. تو اب وہ مالک دکان پر چلیے کیا ہو گیا, ارے یہ میرا مطلب ہو یا نہ ہو, میرے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا خالی کر دو تو 1 لمحہ میرا یہاں رکنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں پیسہ اچھا, جو لوگ وصولی ہوتے ہیں وہ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں, کبا وبا سلتے تھے, کہنے ٹائٹ دیتے تھے, پیسہ پہلے لیتے تھے. فرض کیا آپ کبا پرانی ہو گئی, کئی جگہ سے پھٹ گیا, آپ لے گئے ان کے یہاں, وہ دیکھنے لگے نا صاحب وہ 5 روپے ہوئے, مثلا 5 تومات زمانے کی بات, پہلے دے دیجئے. اب لے لیا آپ نے, کل آئیے گا, پرسوں آئیے گا. پرسوں جو گئے تو اکثر یہ ہوا کہ صاحب وہ آپ کی کبا, اس کے ساتھ 1 تومان 2 تومان واپس. یہ کیا سا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس قبا کے ٹھیک کرنے میں اتنا وقت لگے گا تو اتنا پیسہ ہوا میرے اصول کے مطابق, لیکن وہ کم میں ہو گیا, لہذا یہ پیسے آپ کے اضافی ہیں. 1 2 ہو گئی. تیسری چیز جہاں سے یہ شروع ہوا, ترک گناہ, صلوات پر محمد, ترک گناہ. جناب اچھا یہ قرآن سے پہلے ایک مثال دے تو پھر آتا ہے واپس. جناب یوسف سلام اللہ علیہ نے کب سے خواب کی تعبیر بتانا شروع کی؟ جیل میں, جیل میں. اس کے پہلے تو جیل سے پہلے جیل گئے کیوں؟ جیل میں تعبیر خواب بتائی. جیل گئے کیوں؟ جیل اس لیے گئے کہ جس خاتون کے یہاں رہتے تھے اس خاتون نے مطالبہ گناہ کیا ہے نا. حضرت یوسف سلام اللہ علیہ, اور ہر کسی کا سناکت سے خواب کی تعبیر پوچھا بھی مت کیجیے. یہ تعبیر خواب اللہ عطا کرتا ہے ترک گناہ کی بنیاد پر. صلوات پر محمد. مگر یہ کہ جو اہل بیت سے کتابوں میں ہیں کچھ چیزیں ہیں, چلیے وہ تو آدمی کہہ لے, لیکن اپنی عقل بڑھانا سب کے بس کی بات. یہ کب جناب یوسف علیہ السلام والسلام کو تعلیم دی اللہ نے؟ ترک گناہ کے بعد. سارے حالات فراہم ہیں گناہ کے, مگر فرار کر گئے. ابن سیرین بہترین خواب کے تعبیر دینے والوں میں ہے, مطلب تھا کہیں ادھر ادھر نہ جاؤں, جہاں جانا چاہے تو خدا کرے پہنچ. ابن سیرین ایسی تعبیر دی ہے اس آدمی نے کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے. ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ ابن سیرین صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں. عجیب خواب ہے, کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ ابن سیرین نے گردن جھک کر, تم اذان دیتے ہو کیا؟ مؤذن تو نہیں, کہا سا مؤذن ہے, کہ رمضان میں وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہو. کہاں سے آیا آدمی؟ تو یہ ایک آدمی آیا کہہ رہا میں نے خواب دیکھا کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں, اور وہ کہتا تم مؤذن ہو کیا؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ علم. یہ اللہ قرآن کا وعدہ ہے, اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو, اللہ تم کو تعلیم دے گا. یہ وہ تعلیم ہے. ان کے لیے بھی, ابن سیرین کے لیے بھی کہتے ہیں 2 طرح کے قصے ملتے. ایک تو یہ کہ یہ تیل بیچتے تھے,
حالانکہ تیل بیچنا ہمارے یہاں کی اصطلاح اچھی نہیں ہے، تیل بیچتے تھے. ایک دن ان کے نوکر نے آ کے کہا کہ صاحب جو ہے وہ تو تیل کے کنستر میں چوہا مر گیا، 40 کنستر تھے ان کے، چوہا مر گیا. ان کا پھینک دو. کہ وہ صاحب وہ کیا بتایا، وہ غلطی سے وہ تو چوہا نکال کے پھینک دیا، پتا نہیں کس کنستر میں تھا. کہ 40 کا 40 کنستر خالی کر دو، ہم نجس چیز نہیں بیچ سکتے. کہتے اس کے بعد اس آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے تعبیر خواب کی. ایک دوسری چیز کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بہت خوبصورت آدمی تھے، نوجوانی میں لڑکا خوبصورت آدمی تھا. کسی دکان پر کام کرتے، دو طرح بیان، ایک تو یہ کسی دکان پر کام کرتے تھے کپڑے کی، یا یہ کہ پھیری لگاتے تھے. دونوں صورتوں میں جیسا وہ ایک عورت گئی وہاں سامان خریدا اور اس کے بعد اس نے کہا بھائی وہ پیسے تو لائی نہیں ہوں، یہ لڑکے سے کہہ دیے کہ سامان لے کے آ جائے گھر میں، میں پیسے دے دیتی ہوں. وہ گھر آئے، مقصد اس کا یہی تھا. گھر آئے اس نے کہا کہ اب گناہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ابن سیرین پریشان، اب کیا کریں، یہ گناہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. کہا نہیں کرو گے، ابھی شور مچاتی ہوں کہ تم میرے گھر میں گھسائے ہو گناہ کی نیت سے. ابھی اور پریشان، کیا کریں. اچانک عقل نے کام کیا. کوئی آدمی جو ہے وہ ہم میں آپ سے کوئی یہ کام کر نہیں سکتا جو ابن سیرین نے کیا. کب بتا سکتے ہیں وہ باتھ روم کدھر ہے. اس زمانے میں آج کی طرح فلش سسٹم تو نہیں تھا نا، وہ بڑے بڑے قدمچے ہوتے جہاں وہ باقاعدہ جو ہے وہ کم از کم 24 گھنٹے تو رہتے تھے جب تک کہ وہ آ نہ جائے مہترانی یا حلال خور جو کہتے ہیں. وہ وہاں گئے اور ساری گندگی اپنے جسم میں، یعنی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کا منہ بن رہا ہے نا. اس آدمی سوچے کہ جس نے دوسروں کی گندگی، نہ کہ اپنی گندگی، دوسروں کی گندگی جو پڑی پورا اپنے جسم میں مل کے کہا یہ بسم اللہ میں آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہوں. اس عورت نے کہا نکلو یہاں سے، بدبو آ رہی، بھگایا. وہ وہاں سے نکلے، سامنے نہر بہ رہی تھی، اس میں جا کے ابن سیرین نے اپنے آپ کو ڈال دیا. کہتا خدا یہ 2 منٹ کی گندگی گوارا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی گناہ کی گندگی برداشت نہیں تھی. کہتے ہیں جب ابن سیرین نے یہ کام کیا، وہیں سے اللہ نے تعبیر خواب کا علم ان کو عطا کیا. صلوات اسی طریقے کی داستان رجب علی خیاط کے لیے ملتی ہے کہ رجب علی خیاط سے بھی گناہ کا ہی مطالبہ ہوا تھا، اور جس پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سارے حالات فراہم ہونے کے بعد خوف خدا میں جب انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے جسم کے اندر، قلب کے اندر نور پیدا کیا. یا خود وہ بزرگ عالم دین آقا بہجت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، بہت بڑے عارف گزرے ہیں نا، ابھی انتقال ہوا ہے. ان کی بھی جب تاریخ پڑھیے گا تو جوانی کی یہی داستان ان کے ہے کہ ان کے اپنے خاندان کسی لڑکی نے پیشکش کی، اور جب انہوں نے شہرت کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھ گئے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ نے قلب میں نور پیدا کر دیا. سوال، رجب علی خیاط، ابن سیرین جب 1-2 گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے تو اللہ قلب میں نور پیدا کرتا ہے. ٹھیک، جبکہ رجب علی خیاط عالم نہیں تھے، رجب علی علامہ نہیں تھے، رجب علی آیت اللہ نہیں تھے، تو ایک مرجع تقلید، صلوات بر محمد، ایک مرجع تقلید جو شروع سے روایت خود اقوال، جیسے قرآن میں اثر ہے نا، ایک جملہ ہے جیسے قرآن میں اثر ہے نا، ویسے اقوال پیغمبر میں اثر ہے، احادیث نبوی میں اثر ہے، اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اثر ہے. آپ بتائیے ایک انسان 50 سال سے اقوال معصومین کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں لگا ہوا ہے، اس کا نفس کتنا پاک ہوگا. بات چلی تھی کل وہاں سے کہ انسان اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک بندہ نہ ہو جائے، بندہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنے آپ کو مرضی کل والی وہی سے اندر ہے، جب تک اپنے آپ کو مرضی الہی میں
ڈھال نہ لے. مرضی الہی کیسے معلوم ہوگی؟ کہ مرضی الہی ہی بتانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ کہ نبی کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. علی کے زمانے میں علی کے سامنے گردن جھکا دینے کا نام عبدیت ہے. حسین کے زمانے میں حسین کے مقابلے میں اف نہ کرنے کا نام بندگی ہے. امام سجاد کا زمانہ، امام باقر کا زمانہ، امام صادق کا زمانہ، امام عسکری سلام اللہ علیہ کا زمانہ، یہاں تک کہ اب زمانے غیبت آ گیا. اب کہاں جائے آدمی؟ صلوات بر محمد. اب کہاں جائے؟ مرضی معبود تو اب بھی معلوم کرنا ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اتنی محنت نہیں کر سکتا، ہر آدمی اتنا مطالعہ. اگر سب یہ طے کر لیں کہ بھیا میرا جسم اپنے کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے لہذا میں تو پڑھوں گا ضرور، ہر آدمی اگر طبابت کی طرف چلا جائے تو پھر انجینئرنگ کون پڑھے گا؟ ہر آدمی صاحب میرا گھر میں اپنے حساب سے بناؤں گا، پہلے میں جا کر کے انجینئرنگ پڑھوں گا. ہر آدمی یہی طے کر کے انجینئرنگ پڑھنے لگے تو بقیہ امور کیسے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو جائے، خطیب بھی ہو جائے، عالم بھی ہو جائے. ایک انسان سب کچھ نہیں ہو سکتا. اب انسانوں کو الگ الگ طرف جانا ہوگا. کسی کو جو ہے وہ علم الابدان پڑھنا ہوگا، کسی کو جو ہے وہ طبابت پڑھنی ہوگی، کسی کو جا کر کے جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھنی ہوگی. اسی طریقے سے کسی کو جا کے علم دین پڑھنا ہوگا تاکہ علم دین پڑھ کے آئے اور وقت کے اس کے جو اطراف کے لوگ ہیں اس تک صحیح دین پہنچائے. کوئی انکار کر سکتا ہے آج کے زمانے میں کہ صاحب ہمارا سماج انجینئر سے بے نیاز ہے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے آج کے زمانے میں کہ ہمارا معاشرہ ڈاکٹر سے بے نیاز ہے؟ ہر انسان خواہ نہ خواہ تقلید کرتا ہے انجینئر کی، تقلید کرتا ہے ڈرائیور کی، تقلید کرتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کے ڈاکٹر کی. آپ بس میں بیٹھ گئے، ارے کیوں بریک لگا رہے ہو؟ اس کی ذمہ داری ہے. وہ جہاں چاہے گا بریک لگائے گا، جہاں چاہے گا ایکسیلیٹر زیادہ کرے گا، جہاں چاہے گا اسپیڈ بڑھائے گا، جہاں چاہے گا کم کرے گا. آپ کا کام ہے آپ بیٹھے رہیے چپ چاپ، چپ چاپ بیٹھے رہنا، اپنے آپ کو اپنے سے ماہر کے حوالے کر دینا. اسی کا نام تو تقلید ہے. تو بس میں بیٹھ کے ڈرائیور کے مقلد ہونا ٹھیک ہے، مکان بنوانے کے لیے انجینئر کی تقلید میں کوئی اعتراض نہیں ہے. دل کا دورہ پڑ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب جو کہہ دیں 1.5 لاکھ روپے بھی لے لیں گے، سینہ بھی چاک کر دیں گے اور ہم خوش ہیں. جو صاحب اس آدمی نے سینہ چاک کیا میرے بھلائی کے لیے، میری اچھائی کے لیے. جیسے ہم اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو ڈاکٹر کی تقلید ہم کو کرنی پڑے گی. ہم اگر انجینئر نہیں بن سکتے تو ہم کو انجینئر کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا. ہم اگر بس نہیں چلا سکتے تو ہم کو ڈرائیور کے اوپر اعتماد کر کے چپ چاپ اس بس میں بیٹھنا پڑے گا. ویسے ہر آدمی کتابوں میں جا کے تہ سے جو ہے وہ مرضی معبود نکال نہیں سکتا. جب کوئی ہم آپ مرضی معبود نہیں نکال سکتے تو ہماری مجبوری ہے کہ جو اس لائن میں ماہر ہے ہم اس کے حوالے کرتے اپنے آپ کو. اور اس میں بھی کسی روایت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے. عقل کہتی ہے 50 ڈاکٹر آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں، آنکھ بند کر کے ہر جس ڈاکٹر کی طرف منہ ہوتا چلے جاتے ہیں. 50 لوگوں سے پوچھیں گے وہ ہارٹ میں بڑھیا کون ہے؟ یہ بڑھیا کون کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی عالم کی تلاش ہے. صلوات بر محمد. بھائی ہم کو جو ہے وہ کوئی بڑھیا سا آرکیٹیکٹ بتائیے، ہم کو ایک مکان بنوانا، یہ بڑھیا کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہ فطرت ہے آدمی کی تلاش اعلم. اسی طریقے سے دین میں 50 علماء ہیں الحمدللہ، لیکن جب ہم کو اپنا دین کسی کے حوالے کرنا ہے تو اس میں اعلم کی تلاش کرنی چاہیے. حتی المقدور مل گیا الحمدللہ، نہیں مل گیا 4 آدمی میں معاملہ طے ہو گیا صاحب یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. اگر مساویت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر طے ہے کہ فلاں شخص عالم ہے، عالم ہے، تو اس عالم کی طرف جانا چاہیے. کہ صاحب تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ڈبو نہیں دیں گے؟ صلوات پر محمد. کب بقیہ مقلدین یہ سوال کریں یا نہ کریں
اس لیے کہ جن کے یہاں یہ تصور ہے عقیدہ مہدویت سے تو کوئی بھی الگ نہیں ہے، حتیٰ نان مسلم بھی عقیدہ مہدویت سے الگ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے فرقے میں بھی عقیدہ مہدویت سب کے یہاں پایا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ پیدا ہوں گے، لیکن عقیدہ مہدویت سے الگ کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہے کہ صاحب تقلید کریں گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن جو اس بات کے قائل ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، موجود ہے، اور ہم سب کے اعمال اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کی روایت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو بد دعا نہیں دیتے، کریا کرتے ہیں اور ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چاہنے والوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ جو مراجع کرام ہیں ان پر بھی ان کی نگاہ ہے. فرماتے ہیں اگر ہماری توجہات نہ ہوتی تو دشمن تم کو پیس کے پی جاتے. فرماتے ہیں میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہے. تو ان کی نگرانی ہے. اور مشہور داستان صلوات پر محمد انتقال ہو گیا، کوئی نئی بات نہیں اور سب کے ذہن میں محفوظ ہے، صرف مربوط کرنے کے. انتقال ہو گیا، لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، سرکار مسئلہ بتائیے کیا ہے. کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا. لیکن چوٹ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایک اعتراض آپ کریں گے کہ صاحب کیا مرجع معصوم ہوتا ہے؟ کیا ولی فقیہ معصوم ہوتا ہے؟ ولی امر مسلمین سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. کون کہتا ہے معصوم ہے؟ معصوم کی زیر نظر ہے یہ اور اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر ہمارے عقیدے میں خلل ہے. اس کا مطلب اگر ہم معصوم کی نگرانی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو صلوات پر محمد کیا کرے. عورت کا انتقال ہو گیا، حاملہ ہے، دفن کر دیا جائے کہ بچے کو نکال لیا جائے. سوچا، اب دیکھیے یہاں سے اشتہار سوچا. اب ایک ایک مسئلہ تو نہیں ملے گا نا آپ کو حدیث میں، آپ کو قانون کے تحت غور کرنا ہوگا. ماں کا انتقال ہو گیا، پکی بات ہے ماں مر چکی ہے. میت کے جسم کو چاک کرنا یہ میت کی بے حرمتی ہے. یہ کیا ہے؟ یقیناً. شکم میں بچہ ہے یہ بھی بات پکی ہے، لیکن واقعا وہ زندہ ہے کہ مر چکا، ہو سکتا مر گیا. تو بچے کا زندہ ہونا یہ شک ہے، لیکن شکم چاک کرنے میں ماں کی بے حرمتی ہوگی یہ یقینی ہے. تو یقین کے اوپر شک کو نہیں جو ہے وہ ترجیح دی جا سکتی. فتویٰ دے دیا، کیا دفن کر دو، بات ہو گئی. چند برسوں کے بعد ایک بچے کو لے کے گیا جو ہے حضور بسم اللہ کرا دیجئے. بسم اللہ کرا دی گئی. بسم اللہ کے بعد پوچھا لوگوں نے سرکار پہچانتے تھا؟ نہیں. کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. آپ سے آ کے مسئلہ پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا دفن کر دو. لیکن دفن سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ پیغام پہنچ گیا، نہیں 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 نہیں، چاک کر کے بچے کو نکالو میت سے. اب یہ چونکے یاد تو آیا، ہاں فتویٰ تو دیا تھا میں نے، لیکن دفن کرنے کا فتویٰ تو دیا تھا میں نے. دوبارہ میں نے آدمی کہاں بھیجا تھا کہ نہیں پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جائے گا؟ میں نے بھیجا تھا، کچی حضور اپنے آدمی بھیجا تھا. فوراً سمجھ گیا کیا ہوا، کوئی نگراں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے. احساس ہوا غلطی ہو گئی. اگر حضرت نے مدد نہ کی ہوتی تو ایک قتل تمہارے اوپر تھا، سیدھے سیدھے قتل ہے تمہارے فتوے کی بنیاد. بند کر کے قلم رکھ دیا، بھیا آج کے بعد فتوا بھی فتوا نہیں دیں گے. حضرت نے فرمایا کیوں یہ سب سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ کہ مولا قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ تمہارا کام ہے محنت کرنا، جہاں چوکو گے وہاں نگرانی کے لیے ہم موجود ہیں. صلوات پر
اپنے بزرگوں اور علماء کی تاریخ پڑھیں اٹھا کر کے تو بھری پڑی ہے کہ جہاں مراجع کرام مراجع تقلید کس قدر وابستہ ہوتے ہیں اپنے وقت کے امام سے. مرحوم آئے کشمیری کا نام سنا آپ نے؟ آئے کشمیری نجف میں تھے اور بڑے عرفانی آدمی تھے. مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند جو تھے بڑے والے شہید مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے مرید تھے ان کے آئے کشمیری کے. آئے کشمیری کے یہاں بھی یہی خصوصیات تھی، عرفانی تھے. وہ بہت آگے تعریف کرتے تھے اپنے والد کی، اپنے استاد کی، اپنے والد سے. تو ایک دن مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا یار بہت تم جو ہے وہ اپنے استاد کی تعریف کرتے ہو، ذرا یہ بہت پرانی بات ہے کہ کسی زمانے کی بات، ذرا سا اپنے اچھا استاد سے پوچھ کے آؤ، تم بڑی تعریف کرتے ہو، بڑے عرفانی ہو، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت کیا ہے، بہت ہوا ہے، پوچھ کے آؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے. کس نے کہا؟ شہید مصطفیٰ نے کہا اپنے استاد کشمیری سے پوچھا میں نے خواب کیا دیکھا. ہم کہا ٹھیک ہے یہ گئے کہ بابا نے کہا کہ میرا خواب بتائیے. انہوں نے کہا ہاں جا کے بتا دینا خواب دیکھا ہے، مر گئے ہیں، دفن کیے گئے ہیں، جسم کے نیچے کچھ پتھر ہے جو اذیت پہنچا رہا ہے. عالم خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ قبر میں آئے ہیں، اس پتھر کو پیٹ سے ہٹایا، پوچھا اب ٹھیک ہو؟ عجیب سکون ہے. آنکھ کھل گئی. کذاب آ کے بتایا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا، ہمارے استاد نے بتایا. کہا ہمیں جب اتنا بتا دیا تو اب جاؤ پھر کہہ دو تعبیر بھی بتا دیں. حاصل عبد الکریم کشمیری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کیا کرتے اس کا وہ ہوگا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کتنا قرآن میں گھسا. قرآن کیا کہتا ہے؟ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی میں واپس پلٹائیں گے، پھر اس مٹی سے تم کو باہر تو وطن اصلی کیا ہے انسان کا؟ مٹی ہے. آپ دیکھ کہاں سے اس آدمی نے آیت سے تعبیر نکال کے دی. جب یہ خواب تو صحیح ہے میں نے یہی دیکھا ہے، جا کے ان سے پوچھو کہ تعبیر کیا ہے. کہا تعبیر یہ ہے کہ تم ایران واپس جاؤ گے، اپنے وطن وہی ہے نا، واپس جاؤ گے، انقلاب کامیاب ہوگا. انقلاب کے مقابلے میں کچھ مشکلات ہیں. جسم کے نیچے جو ہے وہ مٹی تھی، امیر نے جو ہٹایا کہ انقلاب کے راستے مشکلات ہیں جو اہل بیت کی توجہات سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. صلوات خدا شاہد ہے. اگر میں اسی بات پہ آ جاؤں نا کہ ہمارے بزرگوں پر، علماء پر کس قدر توجہ ہمارے امام پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو آج آپ کو یہی جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا. مرحوم آصف ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ، مرحوم میر داماد، مرحوم اور اس زمانے کے علماء ہمارے. ایک زمانہ وہ تھا آپ کے، اب ظاہر سی بات ہے اس وقت تو ہندوستان ہی تھا، کوئی اور ملک کا کچھ وجود ہی نہیں تھا، لہذا ہندوستان کہنا مجبوری ہماری، ہم اس کو برا نہ مانیے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب نجف کے طلباء کے لیے ہندوستان سے شہریہ جاتا تھا، وظیفہ جاتا تھا. کہاں سے؟ لکھنؤ سے. آصف الدولہ کے زمانے میں ان کے جو وزیر تھے نواب حسن رضا خان، جو فیض آباد میں تھے ہمارے یہاں، ان کی مسجد بھی موجود ہے آج، مسجد نواب حسن رضا خان. اور یہ بڑے مومن آدمی تھے، جنہوں نے انہی کی کوششوں سے جو ہے وہاں نہریں وغیرہ جو ہے وہ کھدوائی گئی. نجف میں پانی نہیں تھا، وہ فرات سے کھینچ کے نہریں حاصل. تو اس زمانے میں جو ہے وہ پیسے جایا کرتے تھے ہندوستان سے. کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ وہ پیسہ نہیں پہنچ سکا، کئی مہینے تک بند ہو گیا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی مرجعیت کا زمانہ. کہتے ہیں اس زمانے میں نجف میں 11,000 طالب علم تھے. اس وقت ابو الحسن اصفہانی کے زمانے میں
ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شہریہ جو ہے وہ رقم کی شکل میں نہیں دیتے تھے، کوپن کی شکل میں دیتے تھے. چاول کا الگ، گھی کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ. آپ جو ہے وہ شہر میں کسی دکان میں جائیے، وہ کوپن دے کر کے لے کے چلے آئیے. دکاندار یہ کرتا تھا کہ وہ سب رکھتا جاتا تھا. اس صنف کا جو بڑا تاجر ہوگا اس کے پاس جا کے کوپن جمع کر کے وہ کیش کر لے گا. بڑے تجار جو ہوں گے وہ جا کر کے جو ہے وہ دفتر سے لے آئیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ طلبا کو تو جو ہے وہ چاہیے 11,000 آدمیوں کے جنس، اور پیسے آنا بند ہو گئے. اور ایک اچھی خاصی رقم آتی تھی ہندوستان سے جو اس اتنے بڑے خرچ کو جو پورا کرتی تھی وہ بند ہو گئی. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ ادھار چلتا رہا. بڑے تجار چھوٹوں کو تو دیتے رہے لیکن ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ہوتا رہا. ایک دن یہ جو بڑے تجار تھے یہ آ گئے ابو الحسن اصفہانی کے پاس، حضور جتنا ممکن تھا ہم نے قرض دیا، اب ہمارے بس میں نہیں ہے، کچھ انتظام کر دیجیے پیسوں کا. طبیعت کچھ خراب تھی، میں جا رہا ہوں جو ہے وہ ہلنا ہے آپریشن کے لیے، واپس آتا ہوں پیسہ دے دوں گا. چلے گئے لوگ. آپریشن کے بعد آئے، جیسے اور پبلک عیادت کو آئی، یہ تجار بھی آئے. انہوں نے کہا حضور وہ پیسوں کے لیے آئے تھے. ٹھیک، کل آئیے لے لیجیے گا. ان کے جو خزانچی تھے انہوں نے بعد میں کہا آپ نے ایسے کہیے کل آ کے لے لینا، پڑھائے کہاں جو آپ دیں گے، 4-5 ہزار جو بیٹھا ہے وہ آپ دن بھر میں ختم کر دیجیے گا بانٹ کر کے، کہاں سے دیجیے گا. اس سے آپ سے بحث نہیں ہے کہ کہاں سے دیں گے. ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا شیخ مہدی. ایک جملہ سنو انہی ابو الحسن اصفہانی کے لیے امام کی توقیر ہے. یاد آ گئی، صلوات پر محمد. ایک جملہ امام کا وہ آتا ہے ان مراجع سے، رخص نفسک للناس. جناب ابو الحسن اصفہانی کو توقیر آئی ہے، رخص نفسک للناس واجلس فی الدہلیز. اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. واجلس فی الدہلیز، کیا دروازے کے باہر دہلیز سے بیٹھو آ کر کے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہمارے چاہنے والوں کو تم سے ملنے میں دشواری نہ ہو. نحن ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے، پرماننٹ مستقل ہم تمہارے مدد کریں. یہ مانا ہے ماں کا کہ تم قوم کے لیے اپنے کو وقف کرو، ہم تمہاری امداد سے غافل نہیں. تو ان کے خادم تھے جن کا نام تھا شیخ مہدی. شیخ مہدی کہتے ہیں کہ یہ روز دن بھر جو ہے باہر رہتے تھے، شام کو گھر کے اندر جاتے تھے، کھا پی کے سو جاتے تھے. آج مجھ سے آقا نے فرمایا کہ شیخ مہدی میں آج گھر میں نہیں جاؤں گا، یہ سامنے جو علی دکاندار ہے اس کے یہاں سے ایک مٹھے کی بوتل لے لو، ایک روٹی لے لو، آج میں یہیں کھا کے یہیں سو رہوں گا. میں گیا صاحب، ایک بوتل مٹھے کی لایا، ایک روٹی لایا، مٹھا روٹی کھا کے بزرگ عالم دین نرجع تکلیف سو گئے. میں نے دروازے کے سامنے اپنی جو ہے وہ لگا لیا بستر کے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، مرجع ہیں، پتہ نہیں راتوں کب اٹھ جائیں، کیا ضرورت ہو تو میں پاس رہوں. میں بھی لیٹ گیا دروازے پر، اندر وہ لیٹے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، شیخ مہدی، شیخ مہدی. میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو پکار نہیں رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سو گیا کہ جگ رہا ہے. میں سوتا بن گیا کہ دیکھوں یہ کرتے کیا ہے. اب میں نے دیکھا کہ یہ جب ان کو یقین رہا کہ ہاں یہ سو گیا تو یہ اٹھے، وضو کیا، خانہ تھا اس میں گئے، وہاں نماز پڑھی. نماز کے بعد اچانک کیا دیکھتا ہوں، بوڑھا آدمی ہاتھ اوپر ہے اور پکار رہے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. کچھ دیر تک امام کو پکارتے رہے. اس کے بعد جو ہے وہ اوپر آئے. اب میں نہیں سو گیا، آ کر کے مجھ کو اٹھایا، مہدی جی میں سونے جا رہا ہوں، اگر کوئی آتا ہے تو بتا دینا، سو رہا کچھ دے گا تو لے لینا. صلوات پر محمد، کچھ دے دے تو لے لینا. کہنے لگے وہ تو سو چلے گئے. اتنے واقعی دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں نے دروازہ کھولا، دیکھا وہی شیخ علی جس کی دکان سے مٹھا لائے تھے. کہ آؤ میرے ساتھ. مجھ کو لے گیا اور وہاں جو ہے وہ زمانے میں فرانس کے سکے چلتے تھے، فرانسی ریال کیا کہلاتا.
کہ وہ سارے سکوں سے بھری ہوئی بوری اس نے مجھ کو پکڑائی، میں نے لا کے رکھ دیا. بڑا تعجب، شیخ علی کو اتنے پیسے کہاں سے مل گئے اور اتنی رات کو مجھ کو دے دیا. میں نے کونے میں لا کے رکھ دیا. صبح سارے تجار پھر آئے، وعدہ کیا تھا کل پیسے دے دوں گا. تجار آئے، حضور پیسے کا، وہ پیسے آپ کے رکھے ہیں، لے لیجیے گر لیجیے. ان لوگوں نے پیسے کی نکل لے کہ حضور پیسے تو زیادہ ہیں. زیادہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے حساب میں گڑبڑ ہو سکتی، پیسہ زیادہ نہیں ہوگا، پھر سے حساب کیجیے. ان لوگوں نے پھر سے حساب کیا، معلوم ہے خود کم جوڑا تھا، بوری میں پیسے صحیح تھے. تجار تو پیسے لے کے چلے گئے. مہدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے وہ بوتل اٹھائی، بہانہ بھی ہے کہ بوتل دیا ہوں شیخ علی کو اور پوچھا پیسے کہاں سے لائے تم اتنے. جا کے میں نے جو ہے شیخ علی کو بوتل دیے. میں نے کہا رات جو تم پیسے لائے تھے، رات پیسے، میں کیا کہہ رہے ہو؟ میں فوراً الرٹ ہو کچھ اور چکر. ارے وہ نہیں یار، وہ یہاں کتنا ہوا پیسے دے کے اس کے میں جیسے ہی واپس آیا اندر سے آگا نکل رہے. کہاں گئے تھے؟ کہ جی وہ شیخ علی کو بوتل دینے گیا تھا. اس کو کچھ بتایا تو نہیں، کہ چھیڑا تو تھا لیکن جب نہیں سمجھ پایا تو میں ٹال گیا کہ وہ شیخ علی نہیں تھا. پھر کہ تم کیا سمجھتے ہو بغیر مالک کے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو بغیر آقا کے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو بغیر صاحب؟ میں نے عرض کیا اگر اس پر آئے تو ابھی گھنٹوں ہم اپنے بزرگ مراجع کی داستانیں بیان کر سکتے جس پر امام سلام اللہ علیہ کی عنایات ہوئی ہے اور حضرت کی توجہات ہیں. اور اسی لیے روایات کہتی ہیں، کل یہی سے بات چھوٹ گئی تھی، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَابِرًا لِنَفْسِهِ، ہمارے فقہا میں جو اپنے نفس کا محافظ ہو، حافظاً لدینہ، دین کی حفاظت کرنا جانتا ہو، مخالفاً لہوا، اپنے نفس کی خواہشات کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کی امر کی اطاعت کرتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کر لے. روایت کہتی الراد علیہم، جو علماء یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بندے نہیں ہو سکتے، بندہ ہوئے بغیر شیعہ نہیں ہو سکتے، شیعہ ہوئے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ یا اللہ آئے اور بتائے. اللہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. اس لیے سلسلہ نبوت شروع ہوا. سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد فوراً کیا شروع ہوا؟ سلسلہ امامت. سلسلہ امامت 12ویں منزل پر آ کر کے پردہ غیب میں چلا گیا. اب کیا کریں؟ کہ انہوں نے خود فرمایا ہے الراد علیہم، جب تمہارے سامنے مسائل آئے تو ہمارے علماء سے رجوع کرو. فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، ہماری حدیثیں نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. میں ان کے اوپر حجت، صحیح روایتیں پڑھی جا چکی، میں ان کے اوپر حجت ہوں، یہ تمہارے اوپر حجت ہے. الراد علیہم، بس تمام ہو گئی مجلس. الراد علیہم کالراد علینا، بہت سخت حدیث ہے، سخت حدیث ہے. الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ. ان کو رد کرنے والا گویا اس نے مجھ کو رد کیا ہے. والراد علینا کالراد علی اللہ، اور جس نے ہم کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا. والراد علی اللہ فهو فی حد الشرک، ایسا انسان مشرک شرک کی حد میں آتا ہے. آج کے زمانے میں مرضی الہی کس سے؟ یا تو خود جائیے کتاب و حدیث سے اپنے امام سے رابطہ برقرار کیجیے، کتاب و حدیث سے استخراج کیجیے. نہیں کر سکتے ہیں تو ایک راستہ بچا ہے، ولی فقیہ کی اطاعت. اور اسی بنیاد پر ہمارے جو علماء فرماتے ہیں کہ ولی فقیہ کی اطاعت ولی فقیہ کی اطاعت نہیں ہے، مرجع کی اطاعت مرجع کی اطاعت نہیں ہے. وہ در حقیقت چونکہ کنیکٹ ہے اپنے امام سے تو وہ امام کی اطاعت ہے، اور امام کی اطاعت امام کی اطاعت نہیں ہے، وہ نبی کی اطاعت ہے. نبی کی اطاعت نبی کی اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے. اس طرح آپ چاہیے. میں نے اس کو ڈال دیا ہے اپنی فیس بک پر بھی، شیئر میں ڈال دیا. اسرار احمد کا نام سنا ہے نا؟ کون آدمی جس نے نہ سنا ہو؟ اس کی ایک کلپ ہے. یعنی وہ
آدمی جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شان میں بھی گستاخی سے نہ گھبرائے. جانتے ہیں آپ نا، میں وہ جملے نہیں دوہرا سکتا. اس آدمی نے پتا ہے کیا کہا؟ وہ کلپ میں نے جو ہے وہ ابھی اس کو پھر میں شیئر کر دوں گا، دیکھ لیجیے جا کر کے فیس بک پر میرے اس پر جو ہے وہ. جانتے کیا کہتا ہے؟ صرف شیعہ ہیں جن کو بادشاہت ختم کرنے کا ہنر آتا ہے. صلوات پر صرف شیعہ ہے جن کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے مرجع کے، مطلب اس کا یہی ہے کہ چونکہ مرجعیت کے پیچھے ہے اس لیے یہ بادشاہ سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. اور اس نے باقاعدہ نام لیا، ایک ملک کا نام لیا کہ صاحب جو ہے وہ اس طرح کی سلطنتیں ہمارے یہاں ہیں اور کوئی چو نہیں کر سکتا، چاہیے جو کرے. یہ شیعوں کے اندر کہاں سے یہ جذبہ آتا ہے؟ نام لے کے اس نے کہا امام خمینی کا رحمت اللہ علیہ کہ ایک فتویٰ سارے شیعوں کو باہر نکال دیتا ہے. اور آج میرے عزیزوں اس سازش کو محسوس کیجیے. دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک کا نام ہے عزائے حسین اور ایک کا نام ہے مرجعیت اور ولایت فقیہ. یہ میں 9 دن سے دھیرے 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 آپ کو اسی کے لیے لا رہا تھا. اور میرے پورے اشرے کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں عطرت ہونا چاہیے. اگر قرآن کا دامن کمزور ہوا تو نجات مشکل ہے، عطرت کا دامن اگر جو ہے وہ کمزور ہوا تو نجات مشکل ہے. ویسے ہی اس زمانے میں 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک مرجعیت اور ایک عزائے حسین سلام اللہ علیہ. دونوں میں اختلاف کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تک باتیں سننے میں آئی ہے کہ صاحب یورپ کا الگ مرجع کیوں نہیں ہوتا. شروع ہو گئی سلسلہ اس طرح کی باتیں. جو افغانستان کا مرجع الگ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کمزور کرنا ہے کہ ایک شیعت یہ ہے جس کے جو اتنی سیٹلائزڈ ہے کہ ایک مرجع تقلید نے پکار دیا، سارے شیعہ جو ہے وہ ایک لائن پر آ جائیں گے. نہیں صاحب، یورپ کا مرجع الگ، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ ولایت فقیہ کیا ہوتی ہے، یہ ولی امر کیا ہوتا ہے. جبکہ آج جو فقہا ہے نا وہ بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ مقلد چاہے جس کا ہو، 2 چیزوں ہے، ایک ہے تقلید اور ایک ہے حکم میں حکومتی. اگر حکم حکومتی ہو گیا ہے تو ولی فقیہ کے حکم کو دوسرے مرجع کے مقلدین کو ماننا پڑا. آپ پوچھیے اپنے مرجع سے. تو یہ مرجعیت کو اگر ہم نے مضبوط کیا، ایک اور دوسرے ہاتھ میں عزائے حسین، یہ 2 چیزیں جب تک ہمارے پاس ہے نا تب تک کائنات ایک طرف، ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اگر عزائے حسین سے ہم صحیح طریقے سے وابستہ ہیں، اگر ہم مرجعیت سے صحیح طریقے سے وابستہ ہیں. یہ اخباریت کا شاخسانہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ اخباریت نہیں چھڑی، ہم کو بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کو محسوس کریں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں بات ہو، یہ ہم کو توڑا جا رہا ہے. جب اخباریت آ گئی تو یہ ان کی ڈگر الگ ہے، ان کی ڈگر الگ ہے، ان کی ڈگر الگ ہے، ان کی ڈگر. تو ایک شاہ ایران چلا گیا کہیں دوسرا نہ ہونے پائے، اس لیے اب مرجعیت سے کو پوری تاریخ آپ پڑھیے. فتوائے تمباکو نے کیا ہنگامہ کیا تھا مرحوم مرزا شیرازی کا. وہی مرجعیت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت کے لوگوں کو تھا. اور جن کو اس بدقسمتی کو کیا کہیے گا، آج اگر جو ہے وہ ولایت فقیہ کی مخالفت ہو رہی ہے، آج اگر مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ اس زمانے میں بھی اس طرح کے افراد پیدا کیے گئے تھے. اس لیے جن کا مفاد ٹکرائے گا وہ کوشش کریں گے. اس وقت معاویہ کا مفاد ٹکرا رہا تھا، علی کے مقابلے میں نیزے کو قرآن بلند کیا گیا. اس وقت معاویہ کا مفاد ٹکرا رہا تھا تو امام حسن کے جو ہے وہ گورنروں کو، وہ جنرلوں کو خریدنا شروع کیا گیا. اور ظاہر سی بات جو بکے آج تک صرف گندہ ہے نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے رہبر کی عظمت کا خیال نہیں رکھا. وہ شیعی تو تھے، امام کی فوج ہی میں تو تھے کہ جب امام حسن سلام اللہ علیہ نے سلو کر لی تو اصل تسلیح کیا ہے
کہ جو امام کہے اس کی مرضی کے مطابق چلو، تمہارا اپنا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. یہی نہیں تھی اس اتباع میں، اور یہی تھا کربلا میں. اس فوج میں وہی چیز نہیں تھی. آج تک قابل لعنت ہے وہ لوگ کہ نہیں ہیں جو امام حسن کو جنہوں نے سلو کرنے میں مجبور کیا، ہزاروں کی تعداد میں، اور 72 افراد تھے حسین کے ساتھ، مگر یہ مزاج رکھتے تھے. آج وہ زندہ جاوید ہیں کہ نہیں. پھر کل آخری مجلس ہے اور پھر مجھ کو چلا جانا آپ کے بیچ، پھر گفتگو کا موقع نہیں ہے. تاریخ آ رہی ہے امام حسن سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بھی. اسی مناسبت سے سوچتا ہوں ذکر آ بھی گیا اتفاق سے مولا کا. مظلوم امام، واقع مظلوم امام. پوری ایک بحث کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب کیا تھے جس بنیاد پر امام حسن سلام اللہ علیہ مجبور ہوئے ہیں سلو کرنے کے اوپر. اور جب سلو کی ہے انہی کے خاطر سلو کی ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے امام کے نیچے سے مسلح کھینچا ہے، جنہوں نے امام کو اس طرح سلام کیا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین. اللہ اکبر. امام اپنے لوگوں سے مجبور ہو کے سلو کر کے حضرت مدینے واپس آ گئے. روایت کہتی ہے کہ جس دن امام کو زہر دیا گیا ہے اس دن میرا مولا روزے سے تھا. اس دن امام حسن سلام اللہ علیہ روزے سے تھے. ایک بات عرض کروں، مظلومیت کی انتہا. آدمی اپنے دل کی بات، راز کی بات جو اپنے ماں سے نہیں کہہ سکتا، اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتا، اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتا، وہ دل کی بات کس سے کرتا ہے؟ اپنی بیوی سے کرتا ہے نا، اپنی زوجہ سے کرتا ہے. امام اتنا مظلوم ہے کہ وہ بیوی ہی جان کی دشمن ہے. اسی ملعونہ جعدہ نے حضرت کو زہر دیا ہے. روایت کہتی ہے اس دن 28 صفر کو حضرت روزے سے تھے. امام نے بعض روایتوں میں پانی میں ہے، بعض روایتوں میں شربت کا لفظ ہے. پانی میں یا شربت میں حضرت کو اس ملعونہ نے زہر دیا. امام نے نوش فرمایا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا. بقول مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ کے جملہ ان کا کہتے ہیں ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے نا تو وہ بہن کا آنچل ہے. بیماری کی خبر پہنچ جائے بھائی کی، پڑوسی گھر بچوں کو چھوڑ کے دوڑتی ہے بھیا کی طبیعت خراب ہے دیکھنے جائے. روایت کہتی ہے امام کے اوپر زہر نے اثر کرنا شروع کیا نا، پہلا سوال امام حسن کا یہ تھا کوئی میری زینب کو بلا دے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کوئی میری زینب کو بلا دے. امام حسن کی اس کیفیت کو دیکھ کے کبھی عباس کے پاس جاتی ہیں، کبھی حسین کے پاس جاتی. میرے بھائی دیکھو بھیا کا کیا حال ہے. لگن لائی گئی. آپ نے بہت مریض دیکھے ہوں گے نا، ساری بیماری آسان ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسے مریض جس کو قے ہوتی ہو، قے میں کتنی اذیت ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اور وہ بھی ایسا انسان کہ جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں. امام حسن سلام اللہ علیہ کے سرانے ہیں امام حسین. کہتے جیسے امام حسن کو استفراغ شروع ہوا، جگر کے ٹکڑے کٹ کے گرنا شروع ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا. جیسے بھائی کی حالت دیکھ کر روئے گا نہیں آئے. امام حسن نے پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا اس حالت میں دیکھنے کے بعد آنسو نہ نکلے. اس موقع پر جب امام کا عالم یہ ہے اس وقت امام حسن کو کربلا یاد ہے. فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین مگر تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے، تمہارے عاشور سے بڑھ کر کوئی اور غم نہیں ہے. اللہ اکبر. وصیت شروع کی. میں جانتا ہوں مجھے ظاہر کس نے دیا. اے میرے بھائی، میرے مرنے کے بعد میں نہیں چاہتا میرے جنازے پر خوریزی ہو. پہلے کوشش کرنا نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤ. اگر یہ لوگ نہ دفن ہونے دیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے پر جو خوریزی ہو.
مجھ کو لا کے ماں کے پہلو میں بقی میں دفن کر دینا. جملے اور ختم دعا میرے بھائیوں کو سن دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. جیسے ہی جنازہ چلا ادھر سے مروان اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے. نہیں کہ صرف جنازے کو روکا گیا بلکہ کمانے کڑکی تیر چلا. ہر مذہب میں بات مسلمان, ہر مذہب میں لاش کا احترام ہے, ہر مذہب میں مردے کا احترام, لیکن اللہ اکبر یہاں اپنے نبی کے نواسے کا جنازہ, جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بیٹی کے بیٹے کا جنازہ ہے اور اس پر تیر بارانی ہوئی. اللہ آپ بتائیں انصاف سے جناب عباس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی اس وقت کہ جب دیکھا ہوگا بھائی کے جنازے میں تیر لگ رہے. امام حسن جیسے لگتا ہے امام حسین عباس ہی کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی آ کے امام حسن کے جنازے میں تیر لگے ہیں, عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر میں پہنچا. امام حسین نے پڑھ کے ہاتھ روک دیا, میرے بھائی کی وصیت ہے جنگ نہیں ہو سکتا. امام کو دفن کر دیا گیا. دفن کے بعد بس آخری دو فکر اور ختم دو. دفن کے بعد گھر آئے, ہوتا ہے نا جب گھر واپس آتے ہیں تو گھر کی عورتیں پوچھتی ہیں قبرستان کا واقعہ کیا ہوا, کون آیا تھا, کتنے لوگ آئے تھے. کہتے جیسے ہی بھائی کو دفن کر کے امام حسین علیہ السلام گھر آئے, زینب کہا کہ حسین سے گلے لگ گئے. بہن بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہی ہے. اتنے میں روایت کہتی ہے کہ زینب نے کیا دیکھا, ایک کونے میں حضرت عباس ہیں اپنا سر زانووں میں ڈالے گریا کر رہے. روایت کا جملہ ہے جیسے سانپ کاٹا ہوا آدمی بیچو تاب کھاتا ہے اس طرح عباس تڑپ رہے. زینب نے حسین کو چھوڑا, دوڑ کے آ گئی عباس سے قریب. بھیا کیا ہو گیا, اپنے آپ کو سنبھالو. عباس نے کہا کیسے صبر کروں, میں دیکھتا رہا میرے سامنے میرے بھائی کے جنازے پر تیر برستے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو, ہماری ازواج کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تجھے صاحب الزمان کی قسم ہے, اللہ تجھے مولا کا واسطہ خدا ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق اور محبت عنایت فرما ایک دوسرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.